کی سب سے ضعیف عمر خاتون ہے. جس دن کوئٹہ میں ہم لوگ تھے تو اس دن اس کے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اور پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے. اس کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جو ننگے پاؤں وہ ریلی میں تھی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ. اس ٹائم یہ بولنا بھی نہیں جانتی تھی, اور آج اس کے کیونکہ دو ہی بیٹھے تھے, ایک بیٹھا اس کا یہ ایک گمشدہ ہے, یہاں یہ میری امی بن چکی ہے اور یہ بولتی ہے کہ ابھی آپ میری بیٹی ہو کیونکہ آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اس سمیت یہاں جتنی بھی عورتیں ہیں سب ضعیف العمر ہیں, اور ہر صبح اور ہر شام ایک سیشن ہم کرتے ہیں جہاں ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور ان کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سائیکولوجیکل ڈپریشن میں ہر دن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں شاید کوئی سرکار ہے. یہ ہر دن یہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی آیا, کسی نے ہمارے قیدیوں کے بارے میں کوئی بات کی, اور کتنا دیر ہم یہاں بیٹھیں گے. ان میں سے زیادہ تر ایسی عورتیں بھی ہیں جن کا ابھی بالکل کف ریزالو نہیں ہو رہا ہے, چیسٹ انفیکشن ہوا ہے, اور ہارٹ پیشنٹ, یہ خود ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, بلڈ پریشر کی دوائی پہ چلتی ہے, ECG وغیرہ اس کے مسلسل یہاں ہو چکے ہیں, لیکن ان کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ڈپریشن میں رہتی ہے ہر ٹائم, اور روتی اس لیے رہتی ہے کہ میرا آخری ٹائم ہے, یہ اپنے پوتے کے ساتھ آئی ہے. 2 ہی پوتے ہیں اس کے گھر میں اور کچھ نہیں. ایک اس کے ساتھ آیا ہے, ایک وہیں پہ, اور وہ اس کے لیے اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اس کو 5 منٹ کے لیے بھی یہاں سے اس طرف نہیں جانے دیتی کہ اس کو بھی نہ اٹھا کر لے کر جائیں. اس سمے جتنی عورتیں ہیں یہاں پہ دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. جیسی رات ہوتی ہے کیونکہ ان میں ریسٹ نہیں ہے, صبح سے لے کر رات تک اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں تصویروں کے ساتھ, اور جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے, سامنے والے کیمپ سے جو گانے یہ لوگ سنتے ہیں اور جو تھریٹننگ فیل کرتے ہیں, وہ ایک الگ قسم کا ایک ذہنی کیفیت سے یہ سب گزر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا پیغام پاکستان کے عام شہری کو پہنچایا. وہ عام شہری جس کو صرف بلوچستان یا بلوچوں کے نام پر صرف نفرت ہی پھیلائی گئی تھی کہ بلوچ جو ہے نا نفرت آمیز لوگ ہیں, ان سے نفرت ہی کیا جائے اور یہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹس ہیں. تو مجھے بہت اس چیز میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان ماؤں کے پاس جو ہے نا اسلام آباد سے, اور صرف اسلام آباد سے نہیں, اپنے آباد سے, کراچی سے, کشمیر سے سب آ کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور یہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں جو کسی نیشنلٹی کی محتاج نہیں ہے, جو کسی مذہب کی محتاج نہیں ہے, جو کسی بارڈر کی محتاج نہیں ہے. یہ کہنا درست ہے کہ رابطہ افراد کے لواحقین کا جو دکھ ہے اس نے پورے پاکستان کے مظلوموں کو متحد کر دیا؟ بالکل, اس نے پورے پاکستان کے ہر مظلوم کو, مسئلہ الگ ہو سکتا ہے, مطلب یہاں عیسائی بھی آتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے, شیعہ بھی آتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے, لیکن ایک چیز ہے جو تکلیف ہے. جب کسی خاندان کے شخص کو 17 سالوں تک اغوا کرتے, وہ تکلیف, وہ ایموشنز, وہ جذبات, جب وہ ان عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ سردی میں کون بیٹھتا ہے, وہ انتظار جو ان کو یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے. ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں پیچھے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, نہیں ہم بیٹھیں گے. ایسی بھی یہاں پہ عورت ہے جو گوادر سے آئی ہے, اس کی 6 ماہ کی بچی ہے, وہ گوادر چھوڑ کر آئی ہے اپنے بھائی کو. کون ہے یہ میرے سن ہمارا چھوٹا بھائی ہے. یہ کب سے غائب ہے؟ یہ 1/10/2022 میں. 2022 سے, یعنی کہ 2 سال سے غائب ہے. آج 16 مہینہ ہو گیا. 16 مہینے ہو گئے. تو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ کا؟ ابھی 3